حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ خوبصورت لڑکی کو ایک چمکتا دمکتا لباس پہنا کر زیورات سے لاد کر گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ پوری طرح لرز رہی تھی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ماں باپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ مجبور تھے، لاچار تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ایسے ایمان افروز، سچے اور دلچسپ اور معلوماتی واقعے پر مبنی ہے۔ اگر آپ بھی اس دلچسپ واقعے کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسکپ بالکل بھی نہ کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ پڑھتے ہیں ہم واقعے کی طرف۔ کہ ہماری ویڈیو قدیم زمانے دریائے نیل کے بارے میں ہے۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل ترین دریا جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں جن 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک دریائے نیل بھی ہے۔ دریائے نیل اپنے پانی سے مصر کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے۔ دریائے نیل کی ایک کہانی رہی ہے کہ بعض اوقات یہ خشک ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ وہ دریا جس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، لیکن ہر سال دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے۔ جب وہ لوگ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے اور لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ان کی کھیتیاں پھر سے لہلہانے لگتی ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں کے چہرے اس پریشانی کو دیکھ کر مرجھا گئے تھے کہ اب کیا کریں۔ دریا اس بار پھر ان سے ایک انسانی جان یعنی خوبصورت دوشیزہ کی قربانی مانگ رہا تھا۔ وہ سب مجبور تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن عاص، جنہوں نے مصر کو اسی وقت فتح کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو گورنر مقرر کیا مصر کا۔ اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہونے لگا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق دریائے نیل کو قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور تیاریاں شروع کر دیں۔ اب لوگ خوش تھے کہ اب دریا پھر سے بہنا شروع کر دے گا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک زندہ سلامت انسان کو دریا کی بھینٹ چڑھانا تھا۔ جب گورنر حضرت عمرو بن العاص کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ایک دریا کے لیے ایک انسانی جان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف آئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سالہ خوبصورت لڑکی کو ایک چمکتا دمکتا لباس پہنا کر زیورات سے لاد کر گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ پوری طرح لرز رہی تھی، لیکن کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اتنے ہجوم میں کسی کو اس سے ہمدردی تھی۔ جب تمام لوگ اسے گھسیٹ کر دریا کے کنارے پر لے آئے تو اس نے مڑ کر دیکھا اپنے ماں باپ کی طرف۔ دونوں ماں باپ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ مجبور تھے، لاچار تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ بے بسی سے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ بیٹی کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہو کر گرے جا رہی تھی کہ اچانک لڑکی نے ہاتھ چھڑایا اور اپنے باپ کی طرف دوڑی۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور پکڑ کر لڑکی کو کنارے پر لے آئے۔
لڑکی رو رو کر التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ اب حضرت عمرو بن العاص کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے لڑکی کو گھسیٹا اور ان کی قید سے آزاد کروا دیا۔ لڑکی بھاگ کر ماں کے گلے سے جا لگی۔ انہوں نے کہا، اے امیر، یہ ہمارا دستور ہے، دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال یہ قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر گورنر نے پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہر سال دریا ایسے ہی خشک ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی روایت کے مطابق انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ دریا کا پانی بڑھتا ہے۔ اور حضرت عمرو بن العاص نے کہا، یہ تو ظلم ہے، اسلام ان فضول اور من گھڑت باتوں کو نہیں مانتا، تم لوگ آئندہ ایسی کوئی فضول رسم نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے کہ امیر، پھر تو ہمارے کھیت برباد ہو جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے، ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے لوگوں کو تسلی دی اور کہا، تم لوگ پریشان نہیں ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں تمام تفصیل بیان کری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط کے جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام بالکل بھی ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایسی فضول باتیں مٹانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے رکا کھولا تو وہ کچھ یوں تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تیرا جاری رہنا مانگتے ہیں، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی طرف سے بہتا ہے، اپنی مرضی سے رک جاتا ہے، تو پھر تیری کسی کو ضرورت نہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ خط ڈالنے کی دیر تھی کہ دریا پوری روانی کے ساتھ جاری ہو گیا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی بھی پہلے سے کئی گنا چڑھ گیا تھا۔ عام لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلانے اور خوشیاں منانے لگے کہ دریا جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ دریا ویسے ہی جاری ہے اور مصر کی سرزمین کو سرسبز کرتا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔